أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے رب، تو نے دی مجھ کو کچھ حکومت اور سکھایا مجھ کو کچھ پھیرنا باتوں کا. اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، تو ہی ہے میرا کارساز دنیا میں اور آخرت میں. موت دے مجھ کو اسلام پر اور ملا مجھ کو نیک بختوں میں. حضرت یعقوب علیہ السلام ملک مصر داخل ہوئے. ملک مصر داخل ہونے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہیں والد محترم کا استقبال کیا 4000 سپاہیوں کے ساتھ میں. اب دیکھیے، یوسف علیہ السلام نے جو ہیں ماں باپ کو اپنے پاس لائے. لانے کے بعد ماں باپ اور 11 بھائی آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ میرا وہ خواب ہے جس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے آج پوری کی ہے. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی انسان اچھا خواب دیکھے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی تعبیر فوراً پوری ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد پوری ہوئی. اسی طریقے سے کوئی انسان دعا کرے، اب ضروری نہیں کہ فوراً دعا قبول ہو. بعض وقت میں دعا قبول کروانے میں سالوں نکل جاتے ہیں، بعض وقت میں مہینوں نکلتے ہیں، بعض وقت میں اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کو اختیار ہے. اب یہ بات سمجھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں جیل کے اندر رہیں. پہلی بات بھائیوں کا ظلم، دوسری بات والدین سے طویل جدائی، اور تیسرے قید خانے کی تکلیف. خدا کے اس برگزیدہ پیغمبر نے اپنے بیان میں پہلے تو واقعات کی ترتیب بدل کر قید خانے سے بات شروع کی، اور اس میں قید خانے میں داخل ہونے اور وہاں کی تکالیف کا نام نہیں لیا، بلکہ قید خانے سے نکلنے کا ذکر اللہ کے شکر کے ساتھ بیان کیا. قید خانے سے نجات اور اس پر شکر الہی کے ضمن میں یہ بھی بتلا دیا کہ میں کسی وقت قید خانے میں رہا ہوں. اب یہاں یہ بات سمجھیے، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل سے نکلنے کا ذکر کیا. بھائیوں نے جس کنویں کے اندر آپ کو ڈالا تھا اس کا ذکر نہیں کیا. مطلب یوسف علیہ السلام نے اپنی داستان ماں باپ کو سنانا شروع کی کہ مجھ پہ کیا کیا حالات آئے. بات سمجھ گئے؟ جب انسان پہ حالات آتے ہیں وہ باتیں سناتا ہے نا تو اس کا جی بھر آتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں کسی سے کچھ کہوں. تو یوسف علیہ السلام نے پوری زندگی کی داستان باپ کو سنائی. جیل خانے کا تذکرہ کیا لیکن کنویں کا تذکرہ بھائی جس کنویں کے اندر بھائیوں نے ڈالا تھا اس کا تذکرہ
نہیں کیا۔ اور کیا کام؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کنویں سے نکالا، وجہ یہ ہے کہ بھائیوں کے خطا پہلے معاف کر چکے تھے اور فرما چکے تھے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے، لا تثریب علیکم اليوم، کہ میرے بھائیوں میں نے تم کو معاف کر دیا، میں تم سے آج کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہوں۔ تو یعنی یوسف علیہ السلام نے کتنا صبر کیا، کتنا برداشت کیا۔ جن بھائیوں نے باپ سے دور کر دیا، آج یوسف سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے بھائیوں کو معاف کرتے اور کہتے ہیں ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے جو بھائیوں نے غلطی کی تھی ادھر منسوب نہیں کی، ان بھائیوں کی غلطی کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا۔ یعنی شیطان نے ہم دونوں کے بیچ میں جھگڑا ڈالا تھا، یعنی شیطان پہ ڈال دیا، بھائیوں پر نہیں ڈالا تاکہ بھائیوں کو ملامت نہ ہو۔ یہ نبی اور پیغمبر کا ہی جگر ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، جو انسان اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آزمائش پر صبر کرتا ہے اور جب وہ آزمائش پوری ہو جاتی ہے پھر شکر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بہت کچھ دے دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اب یوسف علیہ السلام نے جو ہے صبر بھی کیا، تقویٰ بھی اختیار کیا، اور جیل سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وقت کا حاکم بنا دیا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے میرے پروردگار، آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمایا۔ اے آسمان و زمین کے خالق، آپ ہی دنیا و آخرت میں میرے کارساز ہیں، مجھ کو پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، یا اللہ، آپ زمین و آسمان کے مالک ہیں، مجھے جب بھی اٹھانا ہو تو پوری فرما برداری کے ساتھ میں اٹھا لیجئے اور مجھ کو کامل نیک بندوں میں شامل کیے، مجھ کو جو ہے کامل اور نیک بندوں میں شامل فرمائیے۔ کامل اور نیک بندے انبیاء علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں جو ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں کامل انسان ہوتے ہیں، وہ ہر گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کوئی گناہ ہونے نہیں دیتا، نہ گناہ کے وسوسے ان کے دل میں آتے ہیں۔ اس دعا میں حسن خاتمہ کی دعا خاص طور پر قابل نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا رنگ یہ ہوتا ہے، وہ کتنے ہی درجات عالیہ دنیا و آخرت کے ان کو نصیب ہو اور کتنی جاہ و منصب ان کے قدموں میں ہو، وہ کسی وقت ان پر مغرور نہیں ہوتے۔ اللہ والوں کی صفات ہوتی ہے، چاہے دنیا مل جائے چاہے دین مل جائے، وہ مغرور نہیں ہوتے ہیں۔ بادشاہت مل جائیں یا ولایت مل جائے، وہ مغرور نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا آخری سرا یہی ہوتا ہے کہ بس اللہ تعالی ہمیں نیک بندوں میں شامل فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔
بلکہ ہر وقت اس کا کھٹکا لگا رہتا ہے، کہیں یہ حالات سلب یا کم نہ ہو جائیں، اس کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی ظاہری اور باطنی نعمتیں موت تک برقرار رہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہوتا رہے، یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کا عجیب و غریب قصہ اور اس کے ضمن میں آئی ہوئی ہدایت کا سلسلہ جو قرآن پاک میں مذکور ہے پورا ہو گیا۔ اس کے بعد کا قصہ قرآن کریم میں کسی حدیث مرفوع منقول نہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جس وقت بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا ان کی عمر 17 سال تھی یا 18 سال تھی، 17 سال کی تھی۔ پھر 80 سال والد صاحب سے غائب ہے، والدین کی ملاقات کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ بھئی روایتیں مختلف آتے رہتی، بات سمجھ گئے نا؟ مفسرین کا مختلف اختلاف ہوتے رہتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں کنویں میں گئے، بعض کہتے ہیں کہ 17 سال کی عمر میں کنویں میں گئے، بات سمجھ گئے؟ یوسف علیہ السلام جو ہیں ماں باپ سے ملنے کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ کتنا زندہ رہے؟ 120 سال آپ کی عمر ہوئی، 120 سال میں وفات پائی۔ محمد بن اسحاق نے فرمایا، اہل کتاب کی روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی مفارقت کا زمانہ 40 سال تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام مصر میں تشریف لانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ 17 سال زندہ رہے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تفسیر قرطبی میں اہل تاریخ کے حوالے سے مذکور ہے کہ مصر میں 24 سال رہنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ وفات سے پہلے یوسف علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی کہ میری لاش کو میرے وطن بھیج کر میرے والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن جبیر نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساکھ کی لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس کی طرف منتقل کیا گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر وفات کے وقت 147 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام ماں اپنے اولاد کے جب مصر میں داخل ہوئے، ان کی تعداد 93 مرد و عورت پر مشتمل تھی، اور جب یہ اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ یعنی جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں تھے یہ خاندان یعقوب ہی کی اولاد تھی۔ بس سمجھ گئے؟ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے مصر سے، یہ خاندان یعقوب ہی کی اولاد تھی، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد۔ 93 افراد تھے جب مصر سے نکلے تو 6,70,000 افراد ہو گئے۔ تورات اور اہل کتاب کی تاریخ میں ہے کہ ان سے یوسف علیہ السلام کے 2 لڑکے افرائیم اور منشا اور ایک لڑکی رحمت بنت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئی۔ رحمت کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یوسف کے داماد تھے، بات سمجھ گئے؟ اور افرائیم کی اولاد میں یوشع بن نون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوست تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے یوشع بن نون کو نبی اور پیغمبر بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن کیے گئے۔ یعنی زلیخا سے آپ کا نکاح ہوا، 3 بچے ہوئے، افرائیم اور منشا
اور بیٹی رحمت بنت یوسف علیہ السلام، جن کا نکاح ایوب علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا، اور حضرت ایوب علیہ السلام فلسطین کے رہواسی تھے۔ ابن اسحاق نے اور حضرت عروہ ابن زبیر کی روایت سے بیان کیا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر نکلو، تو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کی لاش کو مصر میں مت چھوڑو۔ یوسف علیہ السلام کی لاش کو مصر میں مت چھوڑو، اس کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں اور ان کے آبا و اجداد کے پاس دفن کر دیں۔ بات سمجھیں؟ اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی، جو ایک سنگ مرمر کے تابوت میں تھی۔ اس کو اپنے ساتھ ارض کنعان فلسطین میں لے گئے اور حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا۔ یعنی جہاں پر الحمدللہ ان کے باپ دادا آرام کر رہے ہیں، وہاں پر دفن کر دیا۔ اب انسان کی کوشش، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موت ایسی جگہ دے کہ ہمارے اپنے لوگ وہاں پر موجود ہوں۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ موت ایسی دے کہ ہمارے اپنے لوگ وہاں پر موجود ہوں، جو ہمیں قبرستان تک پہنچا سکیں، اور ایسا قبرستان بھی ہم کو نصیب ہو جہاں پر ہمارے اپنے لوگ دفن ہوں۔ بات سمجھ گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عمالیق کی فرعونہ مصر میں مسلط ہو گئی، اور بنی اسرائیل ان کی حکومت میں رہتے ہوئے دین یوسف علیہ السلام پر قائم رہے، مگر ان کو غیر ملکی سمجھ کر طرح طرح کی ایذائیں دی جانے لگی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے نکالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد فرعون کی حکومت قائم ہوئی۔ فرعون، اور جس فرعون کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ملک مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا اس کا نام فرعون ہوتا۔ کیا ہوتا؟ جیسے ہمارے ملک میں وزیر اعظم کہتے ہیں، نام تو کچھ اور ہے لیکن سب کیا بولتے ہیں؟ بھارتی وزیر اعظم، نام تو کچھ اور ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایسے مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہتے تھے۔ اب جب فرعون کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے ان کو غیر ملکی سمجھا۔ ان کو یہ فلسطین کے رہواسی لوگ جو 93 افراد آئے تھے فلسطین سے ملک مصر میں، ان کو غیر ملکی سمجھ کر طرح طرح کے تکلیف دیں، اور یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو جو ہے اس فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ توفنی مسلمہ۔ اب دیکھیے آخری بات کہ میں یوسف علیہ السلام نے ایمان و اسلام پر موت کی دعا مانگی ہے۔ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ ہدایت و مسائل میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایمان و اسلام پر موت کی دعا مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاص حالات میں موت کی دعا کرنا ممنوع نہیں، اور احادیث صحیحہ میں جو موت کی تمنا کو منع فرمایا، اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفوں سے گھبرا کر بے صبری سے موت مانگنے لگے، یہ درست نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر کہنا ہے تو یوں کہے، یا اللہ مجھے جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے
اس وقت تک زندہ رکھ، اور جب موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسلام پر اور ایمان پر موت کی دعا مانگی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے انفرادی دعا کرے کہ اللہ جب تک بھی زندہ رکھنا ہو اسلام پہ زندہ رکھ، اور وفات دینا ہو تو ایمان اور اسلام کے ساتھ میں ہم کو موت نصیب فرما۔ بھائی یہ دعا بہتر ہے، یا اللہ جب تک ہماری زندگی بہتر ہو زندہ رکھنے کے فیصلے فرما، اور جب موت بہتر ہو تو عافیت کے ساتھ دنیا سے اٹھانے کے فیصلے فرما۔ دیکھو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان رہنے کے واسطے نہیں آیا ہے، ہر انسان کو دنیا چھوڑ کر دوسرے دنیا میں جانا ہے۔ اس واسطے انسان دعا کرے کہ اللہ اسلام اور ایمان پر پوری زندگی زندہ رکھ، اور موت دینا ہو تو اسلام اور ایمان کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلانے کے فیصلے فرما۔ تو نہ جانے کب اللہ دعا قبول کرے، ہم پوری زندگی اسلام پہ رہے اور ہمارا آخری وقت ہو تو کلمے کے ساتھ ہم اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جائیں۔ تو یہ باتیں تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے۔ ان کے واقعات میں بے شمار ہمارے واسطے سبق موجود ہیں، لیکن ایک سبق جو سب سے اہم ہے کہ ہم نے تقوی اختیار کیا اور صبر کیا تو اللہ تعالیٰ تقوی یعنی نیکی کی زندگی اپنانے والے کو اور صبر کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری زندگی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بجائے آزمائش کے اللہ عافیت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔